آج سے پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے، قبرستان میں جانے سے منع کیا تھا۔ فزوروہا، آج میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ ولا تقولوا حجرا، لیکن ایک بات یاد رکھو، وہاں جا کر کوئی فحش گوئی، کوئی بےہودہ، کوئی لغو بات نہیں کرنی۔ فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اجازت دے دی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی جا کر زیارت کروں، اور پھر آپ گئے، جا کر زیارت بھی کیا آپ نے۔ دوسری نصیحت آپ یہ فرما رہے ہیں وَأَن لَحْمِ الْأَضَاحِي، میں نے آج سے پہلے تمہیں منع کیا تھا کہ قربانیوں کے جانوروں کا گوشت تم نے 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھنا۔ 3 دن تک جتنا کھا سکتے ہو، قربانی کے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ 3 دن ہے، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 4 دن نہیں۔ فوق ثلاث کے معنی 3، کہ قربانی کے جانوروں کا گوشت 3 دن سے زیادہ مت رکھو، اتنا رکھو بس 3 دن کے اندر اندر کھا سکو۔ اور فَأَمْسِكُوهُ مَا بَدَا لَكُمْ، آج کے بعد میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ جتنے دن چاہے مرضی رکھو اپنے پاس، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، اس کو سفر میں بھی لے جا سکتے ہو، جتنے دن چاہے مرضی کھا سکتے ہو، پابندی ختم کر دیا۔ اور میں نے جو یہ پابندی لگائی تھی وہ اس لیے لگائی تھی لِيَتَّصِيَ، میں نے جو منع کیا تھا تاکہ تمہارا خوشحال جو ہے وہ تمہارے فقیر کو قربانی کا گوشت کھلائے، تمہارا جو منہ سے صاحب وسعت وہ قربانی کرے، اور پھر وہ اس کا گوشت 3 دن سے زائد جتنا ہے وہ غریبوں کو دے، فقیر کو دے۔ لِيَتَّصِيَ مُوسِكُمْ عَلَىٰ فَقِيرِكُمْ۔ اور تیسرا جو آخری اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بیان کر رہے ہیں، جس پہ پہلے پابندی لگائی پھر اجازت دی، تینوں حکم اسی قسم کے ہیں کہ ابتدا میں، ابتدائے اسلام میں پابندی، کچھ عرصے کے بعد پابندی اٹھا لی، اس لیے کہ آپ شارع ہیں، اتھارٹی ہیں شریعت کے، نبی ہیں اللہ کے، آپ کوئی دین کے اندر اپنی مرضی سے تو حکم دیتے نہیں، اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے وہی دیتے ہیں۔ بہت سے احکامات وحی کے ذریعے قرآن کریم کے اندر ہیں، بہت سے احکامات احادیث کے اندر ہیں، یہ حکم حدیث کے اندر ہے، لیکن حدیث میں بھی جو حکم ملے گا وہ اللہ کے مرضی سے، منشا سے آپ کو ملے، اس لیے قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ ہی شہادت دے رہے ہیں، فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارے نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، کوئی گفتگو نہیں کرتے دین کے اندر، شریعت کے اندر، ہم وہی کرتے ہیں، پھر وہ حکم آپ تک پہنچاتے ہیں، ہماری منشا کے مطابق وہ تم سے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا حکم ہے کہ میں نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیتکم، میں نے تمہیں منع کیا تھا، عن النبیذ فی الدباء والحنتم والمزفر، کہ نبیذ کا شربت کدو کے برتن میں مت بناؤ، روغن قار، روغنی ہنڈیاں میں، مٹکے میں مت بناؤ، اور اسی طرح
روغن قار ملی ہوئی جو برتن ہے اس میں بھی مت بناؤ، صرف مشکیزے میں بناؤ، چمڑے کی برتن میں بناؤ، چمڑے کے مشکیزے میں بناؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے مشکیزے میں بناؤ، جس میں تم پانی بھرتے ہو، اس میں شربت نبیز بھی بنا سکتے ہو۔ فَانْتَبِذُوا فِي كُلِّ ظَرْفٍ، لیکن آج میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ ہر برتن میں نبیز کا شربت بنا سکتے ہو۔ پابندی میں نے ختم کر دی، اور وجہ بھی بتلا رہے ہیں فَإِنَّ ظَرْفًا لَا يَحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُ، کسی برتن کے اندر اللہ نے طاقت نہیں رکھی کہ وہ اس کو حلال کرے اور حرام کرے۔ یہ اللہ کے نبی کی اتھارٹی دی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو حکم یہ اختیار دیا ہے، جب چاہے کسی چیز کو منع کر دے، جب چاہے اجازت دے دے۔ برتن کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی مٹی کا برتن ہے، تانبے کا برتن ہے، پیتل کا ہے، سٹیل کا ہے، شیشے کا ہے، چینی کا ہے، ماربل کا ہے، کہ اس میں استعمال کرنے سے کوئی چیز حلال ہو جائے، حرام ہو جائے، ہرگز نہیں۔ اس لیے فرما رہے ہیں فَإِنَّ ظَرْفًا لَا يَحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُ، کوئی برتن کسی چیز کو نہ حلال کر سکتا ہے نہ حرام کر سکتا ہے۔ وَلَا تَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، لیکن سنو، نشے والی چیز نہیں پینی۔ ان برتنوں میں بھی اگر نشہ آ جائے شربت رکھنے سے، جن کی میں اجازت دے رہا ہوں، پھر نہیں پینا آپ نے۔ کل مسکر حرام، اور نشے والی چیز حرام ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلے تو قبرستان میں جانے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا۔ کیوں منع کیا تھا؟ اس لیے کہ اسلام سے پہلے لوگ قبرستان میں جاتے تھے نا، سجدہ کرتے تھے، قبروں کی پوجا کرتے تھے، چاٹتے تھے، چومتے تھے، طواف کرتے تھے، بےہودہ گوئی کرتے تھے وہاں، ان سے پتہ نہیں کیا کیا منتیں مانتے تھے ان پر۔ اسلام دین توحید ہے، یہ تو ایسا دین ہے، پچھلے دینوں سے بھی زیادہ اس میں احتیاط رکھی گئی ہے توحید کی، کہ ایسی چیزیں جو پچھلے دینوں میں جائز تھیں، لیکن اس جائز چیز سے آدمی شرک کی طرف پہنچ جاتا تھا، اسلام نے ان چیزوں کو بھی اس دین کے اندر منع کر دیا۔ تصویر سازی پچھلے دنوں میں جائز تھی، سجدہ تعظیمی سجدہ، ایک ہوتا ہے عبادت کا سجدہ، وہ تو کسی دین میں بھی جائز نہیں تھا۔ تعظیمی سجدہ پچھلے دنوں میں جائز تھا، یوسف علیہ السلام کے دین میں جائز تھا، لیکن اسلام نے صرف اس وجہ سے کہ اس سے کسی کو شبہ نہ پڑ جائے، ایسا راستہ جس سے مظنہ تہمت کا گمان ہوتا ہو، بدگمانی میں انسان مبتلا ہوتا ہو، اس چیز کو بھی اس دین کے اندر منع کر دیا، دین اسلام کے اندر۔ اس لیے تصویر سازی حرام، سجدہ تعظیمی حرام، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو چونکہ اسلام سے قبل قبرستان میں لوگ جا کر اپنی منتیں مانتے، قبروں کو، بتوں کو وہاں بت رکھے ہوتے، قبرستان میں جا کے پھر شرک کرتے تھے، خرافات رسومات میں مبتلا ہوتے تھے، اسلام نے آ کر ساری رسومات کو ختم کیا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے شروع میں قبرستان جانے سے بھی منع کر دیا۔ جب دیکھا کہ اب مسلمانوں کے اندر توحید کا غلبہ آ گیا، ایمان یقین پختہ ہو گیا، اب یہ قبر پہ جائیں گے تو سجدہ نہیں کریں گے، طواف نہیں کریں گے، چومے چاٹیں گے نہیں اس کو، وہاں جا کے اس سے مانگیں گے نہیں کچھ۔ اللہ کے نبی کو جب اپنے صحابیوں پر، اپنے مسلمانوں پر، اپنے شاگردوں پر، اپنے مریدوں پر جب پورا یقین ہو گیا تو پھر اجازت دے دی۔
لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو اجازت دے رہا ہوں، ولا تقولوا حجر، حجر کا معنی بےہودہ باتیں، یعنی ایسی کوئی بات نہ کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، وہ اب بھی منع ہے، وہ اب بھی حرام ہے۔ تو بھئی آج دیکھو ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمارا کیا رویہ ہے،